جنات سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، اس طرح کے معاملہ لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ آپ کو جنات سے بچائے گی، بلکہ جادو ٹونے سے بھی بچائے گی، نظر بد سے بھی بچائے گی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن سے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت کا زبردست نسخہ ہی ہے۔ لوگ بیچارے پریشان ہیں، جنات جو ہیں وہ خواتین کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے فقہا کے 3 قول ہیں جنات کے جنت جانے نہ جانے کے متعلق۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنات کا کوئی وجود ہے ہی نہیں خارج میں، تو وہ بندہ قرآن کریم کے انکار کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، گھروں میں جناب چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پیسے گم جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ لازمی پڑھا کریں، جنات سے بچنے کے باقاعدہ خود میرے آقا کے سامنے طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ عموماً سنتے نا اب یہ خرافات ہے، یہ تو خرافات ہے، یہ خرافات جو ہے یہ اس خرافے سے نکلی ہے، وہ جس کو جنات اٹھا کے لے گئے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جناب صرف انسان ہی مکلف ہیں، جنات جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، بالکل جنات بھی مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو الجن کی تخلیق کو ذکر فرمایا، جس طرح پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اولین انسان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اسی طرح یہاں سے ابو الجن جو ہے اس کا ذکر کیا۔ میں کہ والجان خلقناہ، اور ہم نے جن کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم ایسی لطیف ہوادار آگ سے جو مساموں کے ذریعے جسم کے اندر گھسنے والی ہو۔ اصل میں یہاں پر جو تشبیہ ہے نا، اضافت تشبیہ ہی ہے، یہاں پہ نار سموم کی آپس میں جو اضافت ہے وہ تشبیہ ہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی گرم ہوا جو مساموں کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جائے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آگ سے اسے پیدا فرمایا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، اس سے ہر جن مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ جن جو اولین جن تھا اس کی تخلیق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس کو اس طرح آگ سے، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے جی، ہم جن کی اولاد سے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ سے پہلے والا پیدا ہوا ہے، بعد والے جو ہیں ان کا وہ توالد اور تناسل چل رہا ہے، اس سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے اور پھیلتے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ شیطان جو ہے اس کی توالد اور تناسل کا جو معاملہ ہے، اس کی نسل بڑھنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، اس کی اپنی ہی ایک جانب میں یعنی کہ نر والی جو ہے نا وہ کیفیت ہے، اور دوسری جانب مادہ والی کیفیت ہے، اور یہ خود ہی اس طرح کر کے معاملہ کرتا ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے اپنے ساتھ ہی، اور اس سے جو ہے نا وہ آگے اس کی نسل چلتی ہے۔ تو اب یہ جنات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ان کو بھی مخاطب بنایا ہے، جنات کو بھی مخاطب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قد استکثرتم من الانس، فرمایا کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، فرمایا کہ اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ والا قول جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جنوں کو فرمائے گا، کیونکہ جن جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، تو آگ میں چونکہ اشتعال ہوتا ہے، شعلہ بار ہوتی ہے، تو یہی نظام ان کا ہے، یہ بھی کوشش ہوتی ہے ان کی کہ یہ بھی لوگوں کو حق کے راہ سے روکیں، لیکن یہ بھی ضرور ہے جس طرح انسانوں میں لوگ نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں، یہی معاملہ ان کا بھی ہے، ان میں بھی لوگ جو ہیں جنات جو ہیں وہ بد بھی ہوتے ہیں اور نیک بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکی کی طرف یوں ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنوں نے جب قرآن سنا نا آقا علیہ السلام سے، قرآن سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف راہ دکھانے والا ہے، ہدایت کی طرف راہ دکھانے والا ہے، آمنا بہ،
ہم تو بھئی اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ متعدد بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے مجمع میں جا کر کے باقاعدہ ان کو تبلیغ فرمائی، اور ایک بار تو یعنی کہ 50 لاکھ سے بھی زائد جنات جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو اس طور پر کوئی 5 سے 6 بار کا محققین نے ذکر کیا ہے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد جن شریف جو مکہ مکرمہ میں ہے، احباب نے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، یہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصار باندھ کے بٹھایا تھا، اور آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، جا کر کے جنات کو واعظ فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ اور باقاعدہ ان میں بھی تعلیم و تعلم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، باقاعدہ علماء کی خدمت میں یہ حاضر ہوتے ہیں، علماء کے پاس پڑھنے آتے ہیں، ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں علماء علم والے، لیکن یہ ہمارے ہاں جو انسانوں میں جو علماء ہوتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ آتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کے پاس یہ جنات جو ہیں وہ رہنمائی لینے کے لیے آتے رہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے خاندان میں اوپر، بہت یعنی پرانی بات ہے، ان کے پاس بھی جنات پڑھتے تھے، لیکن وہ بچوں کے ساتھ بچوں والی شکل میں رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک جس طرح فرشتے جو ہیں وہ لطیف مخلوق ہے، تو اسی طرح کر کے یہ جنات جو ہیں یہ بھی لطیف مخلوق ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے، نار سموم سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی وہ ایسی ہوا جو جسم کے اندر مساموں کے ذریعے گھس جائے۔ اب بتائیں ہوا جو ہے وہ تو دکھتی نہیں ہے کسی کو، ہوا دکھتی ہے کسی کو؟ تو وہ اب ان کی تخلیق جو ہے وہ بھی اسی طرح کے مادے سے ہوئی ہے، تو یہ بھی نہیں دکھتے۔ جس طرح فرشتے جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، یہ ناری مخلوق ہیں، فرشتے بھی نہیں دکھتے، یہ بھی نہیں دکھتے جی۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا ہے، اسی طرح یہ بھی مکلف ہیں احکامات شریعہ کے۔ جس طرح انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سیکھنا ہے، یعنی کہ علم دین سیکھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، باقی معاملات کرنے ہیں، اسی طرح کے معاملات ان پر بھی لازم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جناب صرف انسان ہی مکلف ہیں، جنات جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، بالکل جنات بھی مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ آپ سورہ رحمان شریف پوری پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما تم دونوں کا رب، تم دونوں کے رب کی نعمتیں جو ہیں ان میں سے کس کس نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو دونوں مطلب جنات اور انسان، جن اور انسان دونوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرنے والی ہے کہ یہ جنات بھی یہ بھی مخاطب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ عبادات، احکامات، معاملات جو ہیں وہ صرف انسانوں تک ہی محدود ہیں، ان پر جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اب ہمارے جو حضرت دہلوی خاندان کے جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعلق ہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بار راستے میں جاتے ہوئے ایک سانپ کو مار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ رات کے وقت جب گھر چلے گئے تو اتنے میں کوئی دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ کام ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ فرماتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ ایسی جگہ پہ لے آئے جو میں نے دیکھی ہوئی بھی نہیں تھی، یعنی دہلی کو دیکھا ہوا تھا، گرد و نواح کو دیکھا ہوا تھا، آگے پیچھے کے دیہاتوں کو، گاؤں کو دیکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دم ایسی جگہ ہم پہنچ گئے جو میں نے دیکھی ہوئی نہیں تھی، میں حیران ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہ پھر مجھے ایک عدالت میں لے گئے، تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ میرا تو یہاں پہ مقدمہ لگا ہوا ہے، میری مقدمے کی سماعت ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہاں بھئی تو نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے؟ وہ قاضی صاحب نے پوچھا، میں نے کہا جی میں نے تو کوئی بندہ نہیں قتل کیا آپ کا۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمارا ایک جن تھا، وہ سانپ کی شکل میں جا رہا تھا تو آپ نے اسے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو حدیث سنائی آقا علیہ السلام کی، میں کہ یہ جو جنات میں سے کوئی اپنی شکل بدل کے جا رہا ہو، یا کسی انسان کو ایسی طاقت مل جائے اور وہ شکل بدل کے جا رہا ہے بچھو کی صورت میں یا کسی بھی جانور کی صورت میں، اس کو کوئی مار دیتا ہے تو اس کی کوئی دیت قصاص والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے جیسے یہ حدیث پاک سنائی نا، وہ جو قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بہت زیادہ ضعیف تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے جو ابرو تھے نا یہ بھی لٹکے ہوئے تھے آنکھوں پر اس طرح کر کے،
کہتے ہیں انہوں نے جناب اس طرح کر کے ابرو اپنے یہ والی جگہ جناب اٹھائی اپنے اوپر، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ حدیث پاک میں نے خود رسول اللہ علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یعنی وہ جن جو تھے وہ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے۔ جی تو اس طرح کر کے ان میں بھی معاملات ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ان میں بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، ان میں بھی سارا کچھ ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، ویسے مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک آدمی تھا، اس کو جنات اٹھا کے لے گئے، جنات اٹھا کے لے گئے، تو انہوں نے پھر اس کو کچھ عرصہ تک اپنے پاس رکھا، وہاں سے واپس لے آئے۔ جب وہ واپس آیا تو آگے بڑی عجیب عجیب قصے سناتا تھا لوگوں کو، ہاں جی بڑے عجیب عجیب قصے سناتا تھا۔ اب اس کا نام جو ہے وہ خرافہ تھا۔ کیا نام تھا؟ خرافہ تھا۔ اس کے قصے کئی بار آقا علیہ السلام بھی سنتے تھے، کوئی لوگ آ کے آقا علیہ السلام کو سناتے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ حضور نے خود بیان کیا، میں کہ وہ خرافہ جو ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا ایسا کوئی بھی بندہ ایسی عجیب بات کرتا تو اس کو یہی کہتے کہ یہ تو خرافات ہے۔ یہ کیا ہے؟ خرافات ہے۔ عموماً سنتے نا اب یہ خرافات ہے، یہ تو خرافات ہے۔ یہ خرافات جو ہے یہ اس خرافے سے نکلی ہے، وہ جس کو جنات اٹھا کے لے گئے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس کا بیٹا تھا یا اس کا بھائی تھا، اس میں راوی کو شک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہی دورے پڑتے تھے، مرگی کے جنات والے معاملہ تھا اس کے ساتھ۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس لے کے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو یہ معاملہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سخت جلال میں کھڑے ہوئے اور اس کو مارنے لگے۔ آقا علیہ السلام مارتے جاتے اور ساتھ یہ فرماتے نکل جا اللہ تعالیٰ کے دشمن، خدا کے دشمن نکل جائے یہاں سے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس کو مارتے رہے مسلسل، تو کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے وہ جو بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کو شکایت تھی جنات کی، جنات جو اس کے اندر گھسے ہوئے تھے، اس کو تکلیف دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں جنات کے حوالے سے، ان کو بیان کرنا ویسے ضروری نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، ابھی جنات سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، اس طرح کے معاملہ لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں، اور یہ اس طرح ہوتا بھی ہے۔ خود میرے پاس کئی سارے یعنی کہ اس طرح کے معاملات آئے ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، جنات جو ہیں وہ خواتین کو تنگ کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو نکاح کا معاملہ ہونا نہ ہونا اس میں جو ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس شادی حال میں جنات جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے؟ ہاں جی اگر کہیں جمع اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی بندہ مخنث ہجڑا فوت ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی ایک جگہ میں گیا تو میں نے وہاں سے پوچھا ان سے، میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں ان کی کثرت ہے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کتنے لوگ؟ کہتے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کو حاجت کیوں پیش آئی ہے؟ اصل میں کئی سارے شیطانی ذہن کے ہوتے ہیں، وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پتہ بھی ہے یا نہیں ہے نا، اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوال ضرور پوچھیں گے۔ تو اب یہ کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ ان کے ساتھ شادی کرنا کیسا ہے؟ تو بھئی یہ بھی مسئلہ وہی ہے، کسی کے اگر دن پڑ چکے ہوں، نکاح کا معاملہ چل رہا ہو تو پھر تو بندہ پوچھے بھی معاملہ ہو گیا ہے، بچے مانتے نہیں تھے، انہوں نے جنات میں نکاح کر دیا ہے، تو اب آپ بتائیں کیسا معاملہ ہے۔ ہاں ایک معاملہ جو ہے وہ ہمارے علماء نے ضرور بیان کیا ہے، یہ نکاح کے جنات کے نکاح کے متعلق بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے۔ بہرحال اگلا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جنات کا جنت میں جانا جو ہے نا، اس بارے میں علماء حق نے کیا بیان کیا ہے، یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، گو کہ اس کا بھی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا وہاں۔ ہاں جی یہاں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن ایک دوست مجھ سے پوچھنے لگے جی یہ بکری جنت جائے گی اور یہ جو باقی چیزیں ہیں شیر جنت جائے گا؟ میں نے کہا یار آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کی فکر پڑ گئی ہے۔ جی تو یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی جنات جو ہیں وہ جنت جائیں گے یا کیا کریں گے؟ اصل میں اس متعلق جو ہے نا ہمارے فقہاء کے 3 قول ہیں، ہمارے فقہاء کے 3 قول ہیں جنات کے جنت جانے نہ جانے کے متعلق۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جو کافر ہیں جنات وہ سارے کے سارے جہنم جائیں گے، ان میں ایک بھی جنت نہیں جائے گا۔ جس طرح انسانوں میں جتنے کافر ہیں وہ سارے جہنم جائیں گے، ان میں ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور ان میں جو نیک ہیں ان کے متعلق 3 قول ہیں، جو نیک جنات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں ان کے متعلق 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے جو جمہور علماء کے مطلب اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات جو ہیں یہ بھی جنت جائیں گے، یہ بھی جنت جائیں گے۔ اور دوسرا قول جو ہے جنات کے متعلق ان کی جنت جانے نہ جانے کے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ
جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے جہاں پہ انسان ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ جنت کے ارد گرد رہیں گے، جنت کے ارد گرد رہیں گے، یعنی جنت کے اندر نہیں جا پائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ کافروں کے، ان کے جنت جانے نہ جانے کے متعلق جو ہیں وہ کچھ اقوال ہیں۔ ایک قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، کافروں کے بچے ہیں تو کافروں کے بچے جو ہے نا وہ انہوں نے بچپن میں چلے گئے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ جہنم جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور مسلمانوں جو اہل ایمان جنت میں جائیں گے ان کے خدمت گزار کے طور پر جنت میں رہیں گے۔ اور تیسرا قول یہ تھا کہ بچوں کے متعلق کہ وہ مقام اعراف میں رہیں گے۔ کس مقام میں رہیں گے؟ مقام اعراف میں۔ یہ وہ مقام ہے جو جنت کے ساتھ ہے، یعنی جنت والے جو معاملات ہیں، سہولتیں، وہ تو نہیں ہیں وہاں پہ، لیکن جو ہے نا وہ راحت کا کچھ نہ کچھ سامان ہوگا وہاں پہ، لیکن جہنم والی تکلیف بھی نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مقام اعراف ہے۔ تیسرا قول جو ہے وہ یہی ہے جنات کے متعلق جو کافروں کے بچوں کے متعلق ہے، کہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں، جو مومن جن ہیں، نیک جن ہیں، یہ بھی مقام اعراف پر ہی رہیں گے۔ کس مقام پر رہیں گے؟ مقام اعراف پر رہیں گے، وہیں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کا، جنات بالکل تنگ کرتے ہیں، کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے انکاری ہیں، کئی سارے لوگ تو جنات کے وجود کے انکاری ہیں۔ جس طرح جو ہے وہ سر سید ہے، وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی جنات جو ہیں وہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے اور فرشتوں کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بندہ اچھے کام کرتا ہے وہ خود فرشتہ ہے، جو غلط کام کرتا ہے وہ خود شیطان ہے، وہ خود جن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کہتا ہے جی یہ دو جنات اور فرشتے جو ہیں یہ خوبیوں کے نام ہیں، اچھی اور بری۔ اچھی خوبی کسی کے اندر آ گئی تو وہ بندہ فرشتہ صفت ہے، یعنی وہ خود بھی فرشتہ ہے۔ اگر بری باتیں اس میں آ گئی ہیں، عادات اس میں پیدا ہو گئی ہیں لوگوں کو نقصان دینے والی، اشتعال والی، تو وہ پھر وہ بندہ خود شیطان ہے، وہ خود جن ہے۔ لہذا شیطان اور جن جو ہے اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسا کہنا جو ہے یہ نعوذ باللہ قرآن کریم کا انکار ہے، قرآن کریم کا انکار ہے۔ تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنات کا کوئی وجود ہے ہی نہیں خارج میں، تو وہ بندہ قرآن کریم کے انکار کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، گھروں میں جناب چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پیسے گم جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بعض اوقات جو ہے نا وہ دیسی جن بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دیسی جن سمجھتے ہیں نا، بچے جو ہوتے ہیں اپنے، وہ بھی پیسے دائیں بائیں کر لیتے ہیں۔ تو اماں جو ہے نا ان کو اپنے بچوں پہ اندھا دھند یقین ہوتا ہے، وہ کہتے نہیں میرا منڈا ایسا نہیں کر سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ بات جن پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جن پہ ڈال کے وہ جناب پھر کہیں گے جی آپ علاج کر دیں جی۔ اب وہ علاج کیا بھی جائے، اب جن کا تو علاج ہو سکتا ہے، جن کا علاج کیسے ہو؟ ہیں جی، جن تو چلو بعد آ جائے گا اگر ہوگا بھی صحیح، تو جو اپنے جن ہیں ان کا علاج کیسے ہو؟ یہ تو ظاہری بات ہے، ان کا تو پھر علاج الگ طریقے سے کرنا پڑے گا ہیں عموماً۔ اچھا، یہ معاملہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لوگوں کو اپنے بچوں پہ اتنا اندھا دھند یقین ہوتا ہے، اور یہی ان کو کہا بھی ہے نا جی آپ کا بچہ جو ہے وہ غلط کام ہو رہا ہے، نہیں میرا بیٹا یہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اگلے بندے کو جھوٹا کہہ دیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے اگلا بندہ کتنا معتبر ہے، معزز ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کبھی آپ نے اس کے منہ سے جھوٹ سنا ہے؟ کہتے ہیں بے شک نہیں سنا آج تک، لیکن میرا بیٹا نہ، نو نیور نتھنگ، میرا بیٹا ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، پتہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے بچوں پہ اندھا دھند یقین ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا ہر غلط کام جو ہے وہ جن پہ ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی جنہوں نے اٹھایا ہوگا، بتائیں۔ تو یہ جو ہے نا، تو اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہوں ان سے بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے بندے کو چاہیے کہ ہر بندہ کوشش کرے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ خود پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے ان پر پڑھ کے پھونک مار دی جائے۔ آیت الکرسی شریف پڑھی جائے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے آخری چاروں کل، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے 11 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر کم از کم ایک بار چاروں کل پڑھ لے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بار چاروں کل۔ عموماً بچے جو ہیں ان کو زیادہ تنگ کرتے ہیں شیاطین، جنات جو ہیں، اور پھر اکثر جو ہے شیاطین وہاں زیادہ حملہ کرتے ہیں جہاں گندگی اور نجاست دیکھتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی جس طرح فیڈر دودھ والا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس طرح اپنی گندگی بھی ساتھ باندھے رکھتے ہیں، 4 5 گھنٹے جناب باندھے رکھیں گے ساتھ، وہ اپنی گندگی ساتھ اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب غلاظت والا معاملہ آ گیا ہے، بچے جناب ساتھ باندھے پھرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے بچوں کو جو ہے نا۔ اگر پہناتے بھی ہیں اس طرح، آج کل پتہ ہے آپ کو گھر ایسے بن گئے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی تھوڑا سا بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو زیادہ نقصان کا سبب ہے۔ چلو پہناتے ہیں تو ٹھیک ہے پہنائیں، لیکن کم از کم یہ احتیاط کریں، دیکھتے رہیں جب بھی بچے کو اس لیے نہ پہنائیں کہ بچہ جو ہے نا اس میں وہ گندگی جمع کرتا رہے، اس لیے پہنائیں کہ تاکہ جیسے ہی وہ اس طرح کا معاملہ کرے تو فوراً جو ہے نا اس کو دھو دیا جائے، اس کو پاک کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ بندہ بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بچہ بھاگ کے آ کے اوپر چڑھ جاتا ہے یا بندہ خود اٹھا لیتا ہے، تو اس کے متعلق بھی ایک ظاہری بات ہے، نجاست کو اٹھا کے نماز پڑھنا تو نماز کہاں ہوگی پھر اس کی، سمجھایا نا جی۔ ہاں، یہ مسئلہ میں نے ویسے بیان کیا ہوا ہے کہ بچہ خود چڑھا ہے تو کیا حکم ہے، آگے کسی نے اٹھا لیا ہے تو پھر کیا حکم ہے، تو اس کے متعلق بھی فقہاء نے الگ الگ احکام بیان کیے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لازمی پڑھا کریں، جنات سے بچنے کے باقاعدہ خود میرے آقا علیہ السلام نے طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے، پتہ ہے نا۔ ہمارے بچے نکلتے ہی تب ہیں باہر، مغرب سے لے کر عشاء تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت شیاطین جو ہیں ان کے بچے یہ بالکل سرعام کھلے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے گھر میں رکھا کرو، ان کو باہر نہ آنے دیا کرو۔ تو اس طرح جو ہے نا اگر ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو بچانے کی اور خود بھی یہ وظیفہ پڑھیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، گھر سے آنے لگتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیں، یہ جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، گھر جا کے پڑھیں، اپنے آپ میں بھی پھونک ماریں، گھر کے چاروں کونوں میں، اسی طرح بیٹھ کے پھونک مار دیں، اس طرح ہاں جی بچوں پر پھونک مار دیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بندے کے لیے یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو جنات سے بچائے گی بلکہ جادو ٹونے سے بھی بچائے گی، نظر بد سے بھی بچائے گی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن سے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت کا زبردست نسخہ ہی ہے، سمجھائے نا جی۔ ایک بار آیت الکرسی شریف، اول آخر 3 بار درود شریف، اور اس کے بعد چاروں کول، ٹھیک ہے نا جی، بہت لاجواب وظیفہ ہے۔ تو یہ تو یعنی ان ادعیہ میں سے ہے جو ماثورہ ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رات کے وقت آقا علیہ السلام تب تک آرام نہیں فرماتے تھے، یعنی اپنے بستر پر لیٹا نہیں کرتے تھے جب تک آقا علیہ السلام آیت الکرسی، چاروں کل اور وظائف اور بھی صورتیں بیان کی ہیں، آقا علیہ السلام یہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر نہیں پھیر لیتے تھے، سمجھایا نا جی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی جو تعلیم فرمودہ دعائیں ہیں ان کو یاد بھی کریں، وظائف کو بھی یاد کریں، پوچھیں علماء سے، پوچھنے کے بعد ان کو اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔